کر دیکھیں یہ میرے پاس یہ آ گیا میش. اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہ راڈز ہمارے لگ گئے ہیں. یہ راڈ نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے. اب ایک رو میں کتنے راڈ رکھے میں نے 13. تو اگر اس دوستو کیا حال ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الیکٹریکل پاور پلس میں آپ سب کو خوش آمدید. دوستو الیکٹریکل پاور پلس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے لیے سب اسٹیشن کے حوالے سے نئی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں. ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈیزائن اینڈ انالیسس آف سب اسٹیشن گراؤنڈنگ یوزنگ سم گارڈ سافٹ ویئر. دوستو سم گارڈ سافٹ ویئر کو یوز کر کے سب اسٹیشن کی گراؤنڈنگ کے ڈیزائن اور انالیسس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے سم گارڈ سافٹ ویئر کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ٹائم ہم نے چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. Steps involved in designing of substation grounding. And second پہ ہے steps involved in analysis of substation grounding. پہلے ہم نے اس کے ڈیزائن کے سٹیپس دیکھنے ہیں، اور جب ہم ڈیزائن کر لیں گے اور ہم رپورٹ بنائیں گے تو ہم رپورٹ کو انالائز کریں گے. تو اس کے یہ سٹیپس ہیں. اچھا، سب سے پہلے ڈیزائننگ میں ہم نے کیا چیک کرنا ہے؟ نومینل فریکوینسی آف دا سسٹم کی فریکوینسی کیا ہوگی، ایمبینٹ ٹمپریچر اور باڈی کا ویٹ آف پرسونل، جو عملہ وہاں پہ کام کرتا ہے اس کا ایوریج ویٹ کتنا ہے باڈی کا. اور شاک ڈیوریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اگر فالٹ آتا ہے گراؤنڈ تو ہماری پروٹیکٹیو ڈیوائسز کتنے جلدی اس فالٹ کو کلیئر کریں گی. پھر آ گیا سب اسٹیشن ڈائمینشن، ہمارے سب اسٹیشن کی لینتھ اور جو ہے لینتھ اور ویڈتھ کتنی ہے. اور پھر آ گیا سوائل میجرمنٹ، کہ ہماری زمین اس کے جو ہے نا رزسٹنس میں میجرمنٹ ہو یا رزسٹیوٹی میں ہو، وہ آ جائے گی ڈیزائن میں. گراؤنڈنگ کنڈکٹر ڈیٹا اینڈ اٹس assumption about its diameter and length. Similarly, grounding rod data and assumptions about its diameter and length. کیونکہ یہ جب چیزیں ہم دے دیں گے نا تو پھر وہ ایک رپورٹ بنے گی جس میں وہ بتائے گا کہ آپ کی جو ارتھ ڈیزائن ہوئی ہے کہ وہ صحیح ہے اور وہ ود ان لمٹس ہے، کہیں پرمیزیبل لمٹس کے آؤٹ تو نہیں ہے. اگر آؤٹ ہے تو ہم اس کو دوبارہ ڈیزائن کریں گے. تو پہلا سٹیپ ہے نومینل فریکوینسی آف دا سسٹم. اب ہم نے سافٹ ویئر میں جانا ہے فریکوینسی سیٹ کرنے کے لیے. پہلے ہم جائیں گے فائل میں جا کے نیو پروجیکٹ کو اوپن کریں گے. یہ ہم نے نیو پروجیکٹ کو اوپن کیا. یہاں پہ ہم اس کا دے دیں گے ٹائٹل سب اسٹیشن گراؤنڈنگ یوزنگ سم گارڈ سافٹ ویئر، اور اس کو انسرٹ انٹو ایکٹیو پروجیکٹ میں نہیں کرنا، سیپریٹ پروجیکٹ بنانا ہے آپ نے. اور یہ ٹائٹل ہم نے رکھ دیا سب اسٹیشن گراؤنڈنگ. اب اس کو یہاں پہ ڈیفالٹس میں چلے جانا ہے. ڈیفالٹ میں جا کے یہ دیکھیں شاک ڈیوریشن، نامینل فریکوینسی، پہلے نامینل فریکوینسی ہم نے رکھ دینی ہے 50 یا 60 جتنے آپ کی سسٹم کی فریکوینسی ہے. شاک ڈیوریشن 0.5 سیکنڈ، تقریباً اتنے میں ہی ٹرپنگ کروا دیتی ہیں ریلیز، سسٹم کو آؤٹ کر دیتی ہیں. باڈی ویٹ ایوریج تقریباً 70 kg. ایمبینٹ ٹمپریچر 20 ڈگری، یا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں. اس کو اوکے کر دینا ہے اور ادھر بھی اوکے کر دینا ہے. یہ ہمارے پاس ایک بلینک پروجیکٹ اوپن ہو گیا ہے. اب اس بلینک پروجیکٹ میں میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی تھیں، نامینل فریکوینسی، ایمبینٹ ٹمپریچر، باڈی ویٹ، شاک ڈیوریشن، یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اب ہمارے پاس رہ گیا سب اسٹیشن ڈائمینشن. لیٹ کنسیڈر میں لیتا ہوں 50x50 میٹر کی، 50x50 میٹر کا یارڈ لیتے ہیں. تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ سیمیٹریکل کنڈکٹرز میں. سیمیٹریکل کنڈکٹر میں ہم نے یہاں پہ ڈائمینشن پوٹ کرنی ہے سب اسٹیشن کی. x1 ایکس ایکسس میں کتنی ہے ہمارے پاس 50 میٹر ہے، اور y ایکسس میں کتنی ہے 50 میٹر ہے. x2 یعنی کوئی اور لینتھ اور یا وڈتھ ہے کسی اور سائڈ پہ
تو وہ بھی مینشن کرنی ہے، وہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم اس کو 0 0 کر دیں گے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، آگے ہمارے پاس کیا ہے، سیل میجرمنٹ۔ سیل میجرمنٹ ان ریزسٹنس اور ریزسٹیوٹی۔ دوستو ہم نے دیکھیں گراؤنڈنگ کا ڈیزائن کرنا ہے، اب جس جگہ پہ ہمارا سب اسٹیشن ہے اس کی سیل کی پراپرٹیز جب تک ہمارے پاس نہیں ہوں گی تب تک ہم اس کو ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ تو پریکٹیکل سٹیپس میں ہمارے پاس سب سے پہلا سٹیپ آ جاتا ہے سیل میجرمنٹ کا۔ اب سیل میجرمنٹ ہمارے پاس دو طریقے سے ہوتی ہے، یا ریزسٹنس میں یا ریزسٹیوٹی میں۔ آپ کے پاس جو بھی میٹر اویلیبل ہے، ریزسٹیوٹی کا ہے تو ریزسٹیوٹی کرنی ہے، اور ریزسٹنس کا ہے تو ریزسٹنس کرنی ہے، اور اس کو سلیکٹ کر لینا ہے سافٹ ویئر میں۔ اب ہم چلے جاتے ہیں کس میں، سیل میجرمنٹ میں۔ یہ ہمارے پاس سیل میجرمنٹ آ گئی ہے۔ اب اوپر آپ کو جا کے دیکھو ہمیں سیل میں جانا ہے، سیل میں جا کے میجرمنٹ میں یہ دیکھیں ہم نے ریزسٹیوٹی سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی ویلیوز ریزسٹنس میں، آپ نے ریزسٹنس میں ویلیو میجر کی ہیں سیل کی تو ریزسٹنس میں لکھیں گے، نہیں تو ریزسٹیوٹی پہ کلک کریں گے۔ جب ہم نے یہاں پہ کلک کر دیا ہے تو اب ہم نے سیل کی یہاں پر ویلیوز ڈالنی ہے۔ دیکھیں کیا چیز ہے، انیبل پہ کلک ہو گیا ہے، اینڈ یہ ہے میجرمنٹ نمبر 1، پراپ ڈسٹینس اینڈ ریزسٹیوٹی۔ پراپ ڈسٹینس یہ ہے کہ آپ نے جو پراپس لگائی ہیں سیل کے ریزسٹیوٹی میجر کرتے ٹائم میٹر کی وہ پراپ کا ڈسٹینس کتنا تھا، پھر جب دوبارہ لگائی ہیں تو ان کے درمیان ڈسٹینس کتنا تھا، پھر جب تیسری دفعہ لگائی ہیں تو پراپ کا ڈسٹینس کتنا تھا۔ اسی طرح ہم نے کافی ساری ویلیوز 8 10 15 ویلیوز لینی ہوتی ہیں اس کی ریزسٹیوٹی کی ڈفرینٹ پراپ ڈسٹینس پہ، تاکہ ہمارے پاس سیل کا صحیح انالائسس اور گریڈ کا صحیح ڈیزائن سب اسٹیشن کا ہو سکے۔ تو میں نے یہاں پر ویلیوز لی ہوئی ہیں سب اسٹیشن کی ہم نے ویلیوز یہاں پہ لی ہوئی ہیں ریزسٹیوٹی کی، یہ جی سیل ٹائپ 1 ریزسٹیوٹی کی ویلیوز یہ لی ہوئی ہے۔ یہ پہلے پراپ ڈسٹینسز ہے، پراپ ڈسٹینس میں یہاں پہ کاپی کر لوں گا، میں نے 12 لی ہے، 12 پراپ ڈسٹینسز، اور یہ یہاں پہ آ کے ہو جائیں گے پیسٹ 0.5 اینڈ دین میرے پاس آ گیا ریزسٹیوٹی میرے پاس ہو گئی 51، میں 51 لکھوں گا۔ تو اسی طرح آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے 1 2 3۔ یہ میں آپ کو یہاں پہ امپورٹ کر کے دکھا دیتا ہوں، 1 2 4 6 9، یہ 2 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا، یہ 6 ہو گیا، یہ میں 0 0 رکھ رہا ہوں، بعد میں ان کو میں سیٹ کروں گا، یہ 9 ہو گیا، 2 6 9 12 15 18 21 24 27، 9 کے بعد 12 ہو گیا، 15 ہو گیا، پھر 18 ہو گیا، پھر ہمارے پاس 24 ہو گیا، اور پھر ہو گیا 27۔ اچھا جی، یہ والی ویلیوز ہم کر لیتے ہیں کاپی، اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے پیسٹ۔ یہ ہمارے پاس ویلیوز پیسٹ ہو گئی ہیں جی۔ تو ہم نے مختلف ڈسٹینسز پہ اس کی ریزسٹیوٹی سیل کی ہمارے پاس آ گئی ہے جی۔ تو اگلا دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہے، ہمارے پاس اگلا سٹیپ ہے گراؤنڈنگ کنڈکٹر ڈیٹا اینڈ assumption about its diameter and length۔ اب ہم گراؤنڈنگ کنڈکٹر کا ڈیٹا دیں گے، گراؤنڈنگ کنڈکٹر کا ڈیٹا دیں گے جی۔
ग्रोनिक कंडक्टर के डेटा में हमारे पास आ जाए सिमेट्रिकल कंडक्टर, यार्ड की लेंथ 50/50 है, ग्रिड कंडक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो 50 मीटर है। अब इसके पैरेलल हम कितने कंडक्टर्स डालना चाहते हैं, लेट हम 25 कंडक्टर्स डालना चाहते हैं, 25। ये भी अजम्पशंस हैं, अब हम इसको जब एनालाइज करेंगे अगर हमारी वैल्यूज रेंज में नहीं आ रही होंगी ग्राउंड रेजिस्टेंस की तो तब हम इनको चेंज करेंगे। अच्छा जी, एलिमेंट्स पर ये मैं कर देता हूँ, एलिमेंट्स 25 हैं तो मैं 12 एलिमेंट कर देता हूँ। एलिमेंट की बात मैं आपको आगे बताऊंगा जब यहाँ पर ये हमारे पास व्यू आ जाएगा। ग्रिड कंडक्टर पैरेलल टू वाई भी मैं 25 कर देता हूँ कि वाई एक्सिस के पैरेलल भी 25 है, और एलिमेंट्स पर कंडक्टर पैरेलल टू वाई ये भी मैं 12 कर देता हूँ। ये मैं आगे आपको बताता हूँ। डेप्थ कितनी होगी जी, डेप्थ रख देते हैं 0.8 मीटर इस ज़मीन के नीचे, एंड मीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 7 mm। ये देखें जी, ये देखें ये देखें 50/50, ये 50 0 से 50 एक्स एक्सिस हो गया 50 मीटर, और 0 से लेके 50 तक हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, ग्रिड कनेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने रख दिए मैंने 25। अब देखें ये हमारा एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस की रोज काउंट कर लें, ये 25 होंगी, 1 रो 2 3 4 5 6, इसी तरह करते जाएं तो ये 25 रोज बन जाएंगी। और अगर हम कॉलम गिने तो ये भी 25 होंगे, क्योंकि मैंने ग्रिड कनेक्टेड पैरेलल टू वाई, नहीं 25 नहीं सॉरी, ये होंगे यस 25 और कॉलम भी 25 होंगे, क्योंकि मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस भी 25 ही रखा है। अच्छा, एलिमेंट्स पर कंडक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक कंडक्टर है, इसमें एलिमेंट मैंने कितने रखे हैं 12। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेगमेंट बनेंगे वो 12 सेगमेंट बनेंगे। कैसे 12 सेगमेंट बनेंगे कि हमारे पास जो जॉइंट्स आएगा ना, एक जॉइंट इधर आएगा और एक जॉइंट इसको छोड़ के अगले कनेक्टर पे आएगा, तो जो एलिमेंट बनेगा हमारे पास वो हमारे बनेंगे 12। एक एलिमेंट, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह आप काउंट करते जाएं तो एक्स एक्सिस में 12 बनेंगे, और इसी तरह वाई एक्सिस में भी 12 ही बनेंगे। और 0.8 मैंने बताया है, आप इसको देखें, ये देखें, ये ग्राउंड लेवल है, और ये देखो 0.8 मीटर ये हमारे पास कंडक्टर नीचे बिछा हुआ है जी। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप है, इसके बाद हमारे पास जो स्टेप है ग्राउंडिंग रॉड डेटा। अब हमें ग्राउंडिंग रॉड में चले जाना है, ग्राउंडिंग रॉड में चले जाना है जी, आ गया सिमेट्रिकल रॉड्स में आ जाना है। अब इसमें भी वही एक्स एक्सिस हमारे पास कितना है, यार्ड का 50, वाई एक्सिस भी 50 मीटर, x2 0, y2 0, रॉड रोज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कितने रोज रखते हैं जी, हम रख देते हैं, हम 12 रोज रख देते हैं इसकी, तो ये एग्जम्पशन है, लेट जी ये 12 रोज हो गई हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राउंड रॉड्स पर रो, अब ये एक रो है रॉड की, तो इसमें कितने रॉड्स होने चाहिए, तो वो भी हम रख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राउंड रॉड्स हम रख देते हैं यहाँ पे 13। ठीक है जी, एक रो में 13 रॉड, ठीक है। आगे आ जाता है जी लेंथ कितनी होगी रॉड की, 3 मीटर की लेंथ होगी एक रॉड की। डेप्थ कितनी होगी, वही 0.8 मीटर की डेप्थ होगी जहाँ पे हमारा मैश है। डायमीटर हमारे पास है, जो भी आपके पास कंडक्टर अवेलेबल हो, मेरे पास 9 mm है तो मैं 9 mm का कर देता हूँ। तो देखें दोस्तों, जैसे मैंने 9 mm को पुट किया और फिर देखें ये मेरे पास ये आ गया मैश, और यहाँ पे भी देखें ये राड्स हमारे लग गए हैं। ये नंबर 1 है, ये 2 है। अब एक रो में कितने राड रखे मैंने 13, तो अगर इसको हम काउंट करें तो 13 ही राड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, और कितनी रोज रखी है राड की 12, तो 12 ही होंगी, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 اور یہ 12. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے, یہ چیزیں ساری ہو گئی ہیں. اب ہم ایک اور چھوٹا سا ہمیں چلے جانا ہے اس میں الیکٹروڈز میں. الیکٹروڈ میں جا کے ہم نے کنیکٹر کو سلیکٹ کر لینا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم کنیکٹر یہ جو ہم نے کنیکٹر بچھایا ہے یہ کون سا ہے, ہمارے پاس ہے کاپر انیل سافٹ ڈرا. تو اس کی کنیکٹیوٹی اچھی ہوتی ہے تو ہم نے یہ کنیکٹر رکھا ہے. اب ہم نے ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں. اب ہم جائیں گے انالیسس کی طرف. انالیسس کی طرف جاتے ہوئے ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے سیل انالیسس. جب تک ہمارا سیل انالیسس نہیں ہو جائے گا تب تک ہمارا گریڈ انالیسس نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں گریڈ انالیسس ابھی تک ڈسیبل ہے. تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, سیل انالیسس کرنا ہے اور اس کی رپورٹ کو جنریٹ کرنا ہے. لیٹ ہم کر کے دیکھتے ہیں. یہ میں نے اس کو پریس کیا, یہ میرے پاس ساری رپورٹ آ گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں. یہ رپورٹ آ گئی سیل انالیسس کی. کیا رکھا ہے, اسٹینڈرڈ کون سا چوز ہو رہا ہے, ٹریپل اسٹینڈرڈ 82,000. سرفیس لیئر تھکنس 0.2 میٹر, سرفیس لیئر ریزسٹیوٹی 2500 اوم میٹر, شارک ڈیوریشن 0.5, باڈی ویٹ 70. upper layer thickness 2.2 meter, upper layer resistivity 59.757 ohm meter, lower resistivity 239. اب ہم نے کیا انالیسس میں دیکھنا ہے. اب ہمارے پاس دو لیمٹس آ گئی ہیں, میکسیمم پرمیزیبل ٹچ اینڈ میکسیمم پرمیزیبل سٹیپ. تو ہمارے پاس ٹچ کی کتنی آ گئی ہے 905 وولٹس, اور ہمارے پاس میکسیمم پرمیزیبل سٹیپ کی کتنی آ گئی ہے 2955, اور ہمارے پاس ریڈکشن فیکٹر آ گئی 0.82. اب یہ جو لیمٹس ہیں, ٹچ کی 905 وولٹ اور سٹیپ کی 2955 وولٹ. اب ہمارے پاس جب ہم نے ڈیزائن کریں گے تو ہمارے پاس جو کیلکولیٹڈ سٹیپ اور ٹچ وولٹیج آئیں گے وہ اس میکسیمم پرمیزیبل لمٹ سے کم ہونے چاہیے. اب یہ نیچے ساری ہمارے پاس ریزسٹیوٹی آ گئی, کون سی, کیلکولیٹڈ, جو سافٹ ویئر نے کیلکولیٹ کی ہے. ہم نے یہ دیکھیں, یہ پراپ ڈسٹینسز ہیں, یہ بھی سافٹ ویئر کے ہیں, اور یہ کیلکولیٹڈ جو ریزسٹیوٹی ہے یہ بھی اس نے بتا دیا ہے. نیچے وہ آئے گی جو ہم نے دی ہے. یہ دیکھیں, یہ والی پراپ ڈسٹینسز ہم نے دیے تھے, اور ہم نے میجر ریزسٹیوٹی ہم نے دی تھی, جو ہم نے میجر کی تھی وہ ہم نے پٹ کی تھی. اب جو سافٹ ویئر نے کیلکولیٹ کی وہ یہ والی ہے, اور یہ جو ایرر اور ڈفرینس ہے وہ یہ والا ہے. اب یہ ایرر زیادہ ہے جو ریڈ میں شو کر رہا ہے, اور یہ ایرر ود ان لمٹس ہے. تو یہ ہمارا پاس سیل انالیسس ہو گیا. اب اس سیل انالیسس کی بنیاد پہ ہم نے گراؤنڈنگ کنیکٹر تو ڈال دیا تھا. اب گراؤنڈنگ کنیکٹر کو دیکھتے ہیں کیا ریزسٹیوٹی ہماری ان رینج آئی ہے کہ نہیں آئی. اب اس میں چلے جائیں گے گریڈ انالیسس میں. گریڈ انالیسس میں ابھی کچھ نہیں ہے, بلینک ہے. وہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے گریڈ انالیسس, اور گریڈ انالیسس میں ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیلکولیٹنگ گراؤنڈ پوٹینشیل رائز, ٹھیک ہے, یہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس 100% ہو گیا اور رپورٹ جنریٹ ہو گئی. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, نیچے چلے جاتے ہیں. جو ہمارے پاس یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے, گراؤنڈ پوٹینشیل رائز 1599, یہ ود ان لمٹ ہے, اور کیلکولیٹنگ گراؤنڈ ریزسٹنٹ 1.5. یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری جو ریزسٹنس ہے 2 اوم سے کم ہونی چاہیے. اب اگر یہ ریزسٹنس لیٹ ہم نے یہاں پہ ہماری آ جاتی ہے 2.5 یا 3 اوم یا 4 اوم, تو تب ہم نے کیا کرنا ہے, تب ہم نے واپس جانا ہے کس میں, سیمیٹریکل کنڈکٹر میں, اور اب ہم نے نمبر آف روز کو انکریز کرنا ہے. جب ہم انکریز کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا, گراؤنڈنگ کنڈکٹر انکریز ہوگا. اس کے انکریز ہونے سے ہماری جو ریزسٹنس ہے ارتھ کی میش کی جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہم نے نمبر آف راڈز کو انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے, سیمیٹریکل راڈ آ گیا. اور اگر ہماری جو کیلکولیٹڈ گراؤنڈ ریزسٹنس ہے وہ ود ان لمٹ نہیں آ رہی, تو ہم نے یہاں پہ نمبر آف راڈز کو بھی انکریز کر دینا ہے. جیسے میں نے یہاں پہ رکھے ہیں 12 اور پر رو 13, تو اب اس کو پر رو 18 کر سکتے ہیں, 20 کر سکتے ہیں. تو تب آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, پسند آئی ہے, تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.